آج کل ایک خبر جو ہے نیوز وہ انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، اس کا تعلق ٹائٹینک جہاز کے ساتھ ہے۔ آج سے 111 سال پہلے 14 اپریل 1912 میں یہ جہاز بحر اوقیانوس میں برفانی تودے کے ساتھ ٹکرا گیا، اور اس کے بعد اس میں جتنے بھی مسافر تھے وہ ہلاک ہو گئے، اور جہاز کا جو ملبہ ہے اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں چلا۔ تو اس کے کچھ سالوں کے بعد جو ہے وہ اس ملبے کو دریافت کیا گیا، اور آج کے دور میں اس کے لیے ایک کمپنی نے ذمہ داری لی کہ ہم اپنی آبدوز میں بٹھا کر آپ کو 3800 یعنی 3800 میٹر گہرائی میں لے جا کر سمندر کی ہم آپ کو وہ مچھلیوں کا گھر دکھانا چاہتے ہیں کہ جو کبھی جہاز تھا اور پھر وہاں پہ آج کل مچھلیوں کا گھر ہے۔ تو وہ ملبہ ہم نے دریافت کر لیا ہے۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے عام بندوں کے پاس تو سخت نہیں، کیونکہ پاکستانی کروڑوں روپے اور ویسے لاکھوں ڈالرز میں یہ انہوں نے ٹرپ جو ہے وہ طے کیا تھا۔ آج سے کچھ دن پہلے 5 لوگ، جن میں 2 پاکستانی ہیں، ارب پتی لوگ ہیں، اور ایک برطانوی اور 2 فرینچ ہیں، یہ سارے دنیا کے شہزادے ہیں اور ارب پتی، جن کی شاید دولت کے اعداد و شمار اور حساب بھی ان کے لیے گننا ممکن نہ ہو۔ تو انہوں نے اس کمپنی سے رابطہ کیا، اپنی فیس ادا کی، اور 3800 میٹر گہرائی میں آبدوز میں بیٹھ کر یہ نیچے چلے گئے۔ چند ہی منٹوں کے بعد اس کا رابطہ دنیا والوں سے ختم ہو گیا اور یہ نیچے لاپتہ ہو گئی۔ آکسیجن بھی ختم ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ اب ان کی زندگی کی امید بھی ختم ہو چکی ہے اور وہ مر چکے ہیں۔ یہاں پر بہت ساری باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ ایک جو بڑی بات تھی وہ مجھے یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام یاد آ رہے تھے، کہ جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے اور اللہ تعالیٰ نے وہ کشتی میں بیٹھے، اور کیسے کشتی ہچکولے کھانے لگی، قرآن اندازی میں ان کا نام نکلا، اور انہیں سمندر میں وزن ہلکا کرنے کے لیے، باقیوں کو بچانے کے لیے کودنا پڑا۔ تو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی جو آبدوز ہے، اللہ کی بنائی ہوئی، اس کے اندر اللہ کے حکم سے یونس علیہ السلام کو محفوظ کر دیا گیا، اور وہ کتنے 100 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر یونس علیہ السلام کو لے گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فنادا فی الظلمات، انہوں نے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے سامنے ادا کیے، اور اس رب نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا کی۔ کہاں پر اللہ رب العالمین، جہاں پہ زمین والوں کا رابطہ نہیں ہے۔ آج دنیا کی سپر پاور امریکہ کے سسٹم اس آبدوز کو بچانے کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں، مگر سراغ نہیں لگا سکے کہ وہ اس کا ملبہ ہی مل جائے، وہ کہاں پر ہے، کیسے اس کو تلاش کریں۔ اللہ اکبر! یہ میرے رب کی وحدانیت کی، اس کی طاقت کی، اس کے رب العالمین ہونے کی بہت ہی شاندار دلیل ہے، کہ جب وہ بچانے پہ آتا ہے تو یونس علیہ السلام کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور سمندر کی گہرائیوں میں بھی اپنے بندے کو محفوظ کر کے اس کو زمین پر بحفاظت دوبارہ ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے، انہیں بچا لیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آج دنیا کی جو سپر پاور ہونے کے دعوے دار ملک اور سسٹم ہیں، آپ ان کو دیکھیں تو وہ آج یہ 5 بندوں کی جانیں نہیں بچا سکے۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ آج بھی دنیا کا مالک، اصل حکمران، بادشاہ، طاقت، سپر پاور یہ دنیا والوں کے پاس نہیں ہے، سب کچھ میرے اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، اور یونان کے جو ہمارے تارکین وطن تھے، اور یورپ جانے کے لیے، اور کتنے سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی جو ہیں وہ سمندر کی موجوں، بے رحم موجوں کے سپرد ہو کر کیسی بے بسی کی موت کا شکار ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر وہ جان بچا رہے تھے، اور یہ پیسے لگا کر سمندر کی گہرائیوں میں گئے ہیں۔ بہرحال عبرت ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو حرام اور حلال کی تمیز ختم کرتے ہیں۔ پاکستان کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے اس کے وہ مالک ہیں، اور کتنے ان کے آگے بزنس کے ریکٹس ہیں اور کیا کچھ ہے ان کا، لیکن باپ بیٹا دونوں ابدی نیند سو گئے، کوئی چیز ان کے کام نہیں ہے، سب کچھ دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے، کوئی وسائل انہیں بچانے کے لیے نہیں پہنچے۔ ہمیں کبھی بھی یہ مال بنانے میں حلال اور حرام کی تمیز ختم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ بھی ہم یہاں سے لے کر نہیں جا سکتے، اور ہماری موت کا جو ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں نا، تم مضبوط قلعوں کے اندر داخل ہو جاؤ، موت وہاں پر بھی آ جائے گی۔
جن کی موت کا ٹائم یہ طے تھا کہ وہ 3800 کلومیٹر کی گہرائی میں جائیں گے، وہ اپنے کروڑوں روپیہ لگا کر وہاں پر پہنچ گئے اور موت نے ان کو آن لیا۔ یقیناً سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے، تو انسان کو ایسے واقعات سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا پیسہ کن کاموں میں خرچ ہو رہا ہے۔ وہ لا یعنی کام ہے، کوئی بے مقصد کام ہے جیسے یہ کام تھا، یا کوئی با مقصد کام، اگر ان میں پیسہ خرچ ہو اور ان میں جان چلی جائے تو اس سے بڑھ کر بھی سعادت کی کیا بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔